رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے. ایک رات ایسے 1400 سال پہلے بھی آئی تھی کہ جس رات اللہ نے آسمانوں سے جبریل بھیجا تھا اور جبریل کو بھیج کر یہ ڈپٹی لگائی تھی, جاؤ جبریل آج عرب کی سرزمین پہ جاؤ اور میرے محبوب کو لے آؤ, میرے پیارے کو لے آؤ, میرے دلبر کو لے آؤ, ساری کائنات کے سردار کو لے آؤ, کائنات کے امام کو لے آؤ, نبیوں کے امام کو لے آؤ, کائنات کے پیغمبر کو لے آؤ, ساری کائنات کے رسول کو لے آؤ, ساری کائنات کے نبی کو لے آؤ. جبریل نے کہا ہوگا ربا لے کے آنے کی وجہ کیا ہے, ربا بلوانے کی وجہ کیا ہے, کہ ربا عرش پر لے آؤں, ربا آسمانوں پر لے آؤں, اللہ سدرہ پر لے آؤں. تو رب نے جواب میں کہا ہوگا جبریل عظمت کا پتہ ہے, شان کا پتہ ہے, مقام کا پتہ ہے, رتبے کا پتہ ہے, خوبیوں کا پتہ ہے, اچھائیوں کا پتہ ہے, رنائیوں کا پتہ ہے. تو جبریل نے کہا ہوگا ربا کچھ اور پتہ ہو نہ ہو, اتنا تو پتہ ہے کہ نمبر آخری ہے, کچھ اور پتہ ہو نہ ہو, اتنا تو پتہ ہے کائنات میں سب سے حسین ہے, اتنا تو پتہ ہے سب میں اعلیٰ ہے, اتنا تو پتہ ہے سب میں ممتاز ہے, اتنا تو پتہ ہے سب میں بے مثال ہے, اتنا تو پتہ ہے سب میں ذی قدر ہے, اتنا تو پتہ ہے ساری کائنات میں آپ نے جتنے پیغمبر بھیجے تمام پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ ہے, تمام پیغمبروں میں سب سے لاجواب ہے, تمام پیغمبروں میں سب سے بے مثال ہے. ربا آدم بھی, نوح بھی, یحییٰ بھی, دانیال بھی, مسیح بھی, ادریس بھی, یعقوب بھی, داؤد بھی, موسیٰ بھی, عیسیٰ بھی, یونس بھی, زکریا بھی, آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کے آدم تک 1.25 لاکھ پیغمبروں میں اس جیسا کوئی نہیں, اس جیسی عظمت جیسا کوئی نہیں, اس جیسے مقام جیسا کوئی نہیں, اس جیسے رتبے جیسا کوئی نہیں. رب نے جواب میں کہا ہوگا جبریل جب اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں, پھر آج کے دن اسے جو سفر کرانے لگا ہوں اس جیسا سفر کرنے والا بھی کوئی اور ہے. اس جیسا سفر کرنے والا بھی کوئی اور نہیں. جبریل جا کر لے آؤ. میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, جبریل امین اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, رسول اللہ کو بیدار کیا, براق پر سوار کیا, آسمانوں کا سفر شروع ہو گیا. جبریل محبوب کو لے کے پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک, پھر سدرہ پہ جا کے جبریل کہتے ربا محبوبہ رب کا حکم یہاں تک ہے, آگے آپ جانو, آپ کا رب جانے. اللہ کے نبی عرش پر پہنچ گئے. دنیا کے لوگوں رسول اللہ واپس تشریف لائے. رات کے لمحے میں, رات کی گھڑیے میں, رات کے سیکنڈوں میں وہ بہتا ہوا پانی بہ رہا ہے. کنڈی کہنے والے کہتے ہل رہی ہے. کائنات کے نظام کو روک دیا گیا ہے. ربا وجہ کیا ہے, ربا حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بتانا چاہتا ہوں اس جیسی عظمت والا بھی کوئی نہیں, اس جیسا سفر کرنے والا بھی کوئی نہیں, اس جیسا معراج کرنے والا بھی کوئی نہیں. اور ایسے آسمانوں پہ جا کر پھر آ کر کائنات میں پہنچنے والا بھی ایسا اور کوئی نہیں. زور سے نہیں. تمام نبیوں میں, تمام رسولوں میں, تمام پیغمبروں میں, ساری کائنات میں, ہر زمانے میں, زمین سے لے کر آسمان سے لے کر, مشرق سے لے کر مغرب سے لے کر, شمال سے لے کر جنوب سے لے کر, عرب سے لے کر عجم سے لے کر, ربا جسے اتنی عظمت مل رہی ہے, اللہ جسے اتنا مقام مل رہا ہے, ربا جسے اتنی خوبیاں مل رہی ہیں, اللہ جسے اتنے اوصاف مل رہے, اللہ جتنے اسے کمالات مل رہے, جتنے اتنی رانائیاں مل رہی ہے, ربا اس کا اعزاز تو بتائیے, ربا اس کی عظمت تو بتائیے, ربا اس کا مقام تو بتائیے. رب جواب دیتے ہیں یہ خاتم النبیین ہے, تمام نبیوں کے بعد آنے والا ہے. اور جس طرح آیا بعد میں ہے, عظمت بھی ملی بعد میں ہے, لیکن مقام اتنا بڑا ہے کہ جناب اعظم کہتے ہیں اللہ کے محبوب اس وقت بھی ان کا ذکر موجود تھا جب جنت میں آدم اکیلا تھا.
آدم اکیلے تھے، جنت میں تھے، جنت کی پیشانی پہ لکھا نام محمد تھا، جنت کے پتوں پہ لکھا نام محمد تھا، جنت کی جبین پہ لکھا نام محمد تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، رب سے دعائیں کرتے رہے، ربا مجھے واپس جنت بلا لیا جائے۔ اللہ سے دعا کرتے، دعا قبول نہیں ہوتی، ایک دن دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتے، ربا تجھے اس محمد کا واسطہ جس کا نام جنت کی پیشانی پہ لکھا ہے، دعا قبول ہو گئی۔ رب نے پوچھا، آدم اتنا بتاؤ، جاننے کے باوجود آپ کو اس نام کا کیسے پتہ چلا، آپ نے اس کا واسطہ کیوں دیا؟ جناب آدم جواب میں کہتے، ربا مجھے پتہ تو چل گیا کائنات میں آنے والا پہلا میں ہوں، لیکن مجھ سے پہلے جس کا ذکر جنت میں ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ مجھ سے پہلے، میری آمد سے پہلے، میرے آنے سے پہلے، میری آ جانے سے پہلے جنت میں ذکر موجود ہے، جنت کے حوروں کی زبان پہ ذکر موجود ہے، غلمان کی زبان پہ ذکر موجود ہے، فرشتوں کی زبان پہ ذکر موجود ہے، کائنات میں ذکر موجود ہے، زمین میں ذکر موجود ہے، آسمانوں پہ ذکر موجود ہے۔ ربا اتنی عظمت دے دی ہے، رب جواب دیتے، ورفعنا لک ذکرک، عظمت تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، میں نے جتنا نواز دیا ہے اسے تو اتنا اعلیٰ بنا دیا، جہاں پر مجھ خدا کا نام ہوگا وہیں پر مصطفیٰ کا نام ہوگا۔ ہے نہیں ہے؟ زور سے، اور زور سے، اور زور سے۔ ربا یہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا ممتاز ہے، اتنا باکمال ہے، ربا اتنا خوبیوں والا ہے، اتنے اوصاف اور کمالات والا ہے، ربا اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ رب جواب دیتے، معراج پہ بلایا نا تو معراج پہ اقصی میں بلا لیا، محبوب کی آمد سے پہلے اقصی میں تمام پیغمبروں کو بلا لیا، تمام سبحان اللہ کو بلا لیا، زور سے، کس کو بلا لیا؟ پیغمبروں کو، تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو بلا لیا، اور بلا کر انتظار میں کھڑا کروا دیا۔ انتظار چل رہا ہے، جناب آدم انتظار میں کھڑے، جناب موسیٰ انتظار میں کھڑے، جناب عیسیٰ انتظار میں کھڑے، جناب یعقوب انتظار میں کھڑے، جناب داؤد انتظار میں کھڑے، موسیٰ کلیم اللہ انتظار میں کھڑے، ابراہیم خلیل اللہ انتظار میں کھڑے، موسیٰ کلیم اللہ انتظار میں کھڑے، جی ہاں عیسیٰ روح اللہ انتظار میں کھڑے۔ بتاؤ آج کے دن کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہتے انتظار اس کا ہے آیا بعد میں مصلی کا وارث ہے، امام الانبیاء ہے، نبوت کے مصلی کا وارث ہے، تمام انبیاء کے مصلی کا وارث ہے، آیا بعد میں ہے، لیکن رتبہ اتنا بڑا ہے، ابھی کوئی نہیں تھا، ذکر مصطفیٰ تھا، عظمت اتنی ہے، شان اتنی ہے، رتبہ اتنا ہے، خوبیاں اتنی ہیں، کائنات نہیں تھی، رب تھے، زور سے، رب تھے، اور جب رب تھے تو ذکر تھا کس کا؟ زور سے، اور زور سے، کس کا؟ ذکر مصطفیٰ تھا، کائنات کے بننے سے پہلے ذکر مصطفیٰ تھا۔ کائنات کے لوگوں، اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بنایا، اور 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بنانے کے بعد جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی، تو اللہ نے ایسا بنایا، پھر بنا کر رشک کیا کہ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھ کر اپنی اشعار کو رسول اللہ کے سامنے سنا کر کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِن كَلَمْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِن كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، جناب حسان کہتے ہیں معبود بتاتے گئے، معبود بتاتے گئے، معبود بتاتے گئے، لگتا یوں ہے مصطفیٰ بتاتے گئے، رب بناتے گئے۔ اتنا حسین بنا دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا، اور بنانے کے بعد دعویٰ کر دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ ربا کبھی یہ انداز نہیں تھا
रब्बा कभी ऐसी कलिमात नहीं थे, रब्बा कभी ऐसा जुमला नहीं था। वजह क्या है? अल्लाह फरमाते अपना महबूब दे दिया, अल्लाह फरमाते मैंने अपना प्यारा दे दिया, अल्लाह फरमाते मैंने अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हारे हवाले कर दी। दुनिया के लोगों, तुम दुनिया की कोई ऐसी चीज जिस पर तुम्हारा दिल आ जाए वो किसी के हवाले करते हो, वास्ता देते हो। तुझे तेरे बाप का वास्ता, तुझे तेरी माँ का वास्ता, ये चीज किसी और को देना, ये चीज किसी और को देना, मैंने महबूब दे दिया। कोई किसी को यूं अपना महबूब देता? जोर से। कोई किसी को अपना महबूब देता? मैंने दे दिया। और दुनिया के लोगों, दिया भी तुम्हें, हिफाजत भी तुम ही से कराई। जोर से और जोर से। मैंने पिछले दिनों भी कहा था, प्लाट लेते हो ना, फिर प्लाट की चार दीवारी कराते हो, चार दीवारी कराने के बाद भी घर में सुकून से सो नहीं सकते, चौकीदार रखते हो। चौकीदार रख के भी घर में सुकून नहीं होता, उस चौकीदार के हाथ में असला देते हो और उसे ये कहते हो कि अगर रात को इस चार दीवारी का तकद्दुस कोई चोर डाकू पामाल करे तो आपको कानून के मुताबिक ये हक है, आप उससे मुतालबा करो, आप उससे मुकाबला करो और उसे गोली मार दो। करते हो नहीं करते? प्लाट के लिए करते हो, चार दीवारी के लिए करते हो। और जो ऐसा करें रसूलुल्लाह के लिए, नहीं नहीं, वो तो जज्बाती लोग होते हैं। जो ऐसा हुजूर के लिए करे वो दहशतगर्द होते हैं। जो ऐसा हुजूर के लिए करे वो फिरका वारियत की बात करते हैं। जो ऐसा हुजूर के लिए करे, चलो हम करते थे, आप कहते थे गलत है, अब तो अल्लाह बरेलवियत से करा रहा है। जोर से और जोर से। और तुम्हें शायद रब के कानून का इल्म नहीं है, रब के निज़ाम का पता नहीं है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, रब ने दुनिया को बता दिया है, जिन लोगों को तुमने दबाया था, कल अदम किया था, आज दम से बाहर निकल आए। आज वो लोग दम से बाहर निकल आए और बाहर निकलकर लाहौर की सड़कों पे खड़े होकर कह रहे, ताजदारे खत्मे नबूवत, 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 ताजदारे खत्मे नबूवत। ये ना देखना ये बात करने वाला कौन है, ये ना देखना ऐलान करने वाला कौन है, ये ना देखना आवाज लगाने वाला कौन है, इतना देखना किसकी बात है, इतना देखना किसका जिक्र है, इतना देखना किसका तज़किरा है, इतना देखना किसकी तारीफ है, इतना देखना किसकी बात है। अगर तुझे ये बात समझ आए, तेरे नबी की बात है, मेरे नबी की बात है, ज़मानों के नबी की बात है, मकानों के नबी की बात है, कायनात के नबी की बात है, अजर के नबी की बात है, शजर के नबी की बात है, आसमानों के नबी की बात है, ज़मीनों के नबी की बात है। अगर ये बात तुझे समझ आ जाए, फिर सारी चीजों को बुलाकर मैदान में आ जाना और आकर कह देना, आका आपके दिफा के लिए, आपकी नामूस के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपकी असमत के लिए, आपकी शान के लिए, आपकी शौकत के लिए, आपकी सल्तनत के लिए एक जवानी नहीं, हजारों जवानियां कुर्बान कर देंगे। खौफ भी नहीं है, डर भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आका आपकी इज्जत के लिए हमने पढ़ा है किताबों में, हदीसों में, रिवायतों में, सफात में, खुतबा से, उलमा से, तलबा से, वलियों से, कुतुब से, अकाबिर से सुना है। आपकी इज्जत के लिए सिद्दीक ने मार खाई है, उमर ने मार खाई है, उस्मान ने मार खाई है, अली ने मार खाई है। आपकी इज्जत के लिए सुमैया की चमड़ी उधेड़ी गई, आपकी इज्जत के लिए समीरा की आंखें निकाली गई, आपकी इज्जत के लिए खुबैब अंगारों पे लेटा, आपकी इज्जत के लिए खब्बाब तख्तेदार पे चढ़ा, आपकी इज्जत के लिए सहाबा पे जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, बर्बरियत हुई, जालिमों ने, बेईमानों ने, काफिरों ने, बदबख्तों ने सहाबा को बुरा भला कहा, गालियां दी, इल्जाम लगाए, एतराज किए। आका आपके लिए, आपकी नामूस के लिए, आपके जिक्र के लिए, आपकी सल्तनत के लिए, आपकी अज़मत के लिए, आपके मकाम के लिए, आपके किरदार के लिए रब ने आपको
ساری کائنات میں چن کر بھیجا تھا رب نے آپ کو ہی نہیں بلکہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے ساری کائنات میں جہاں آپ کو چنا تھا، آپ کے لیے ابو بکر چنا تھا، آپ کے لیے عمر چنا تھا، آپ کے لیے عثمان چنا تھا، آپ کے لیے علی چنا تھا، آپ کے لیے طلحہ چنا تھا، آپ کے لیے زبیر چنا تھا، آپ کے لیے سعد چنا تھا، آپ کے لیے حذیفہ چنا تھا، آپ کے لیے حنظلہ چنا تھا، آپ کے لیے معاذ چنا تھا، آپ کے لیے معوذ چنا تھا، آپ کے لیے خبیب چنا تھا، آپ کے لیے خباب چنا تھا۔ اللہ کے نبی، اللہ نے 1.25 لاکھ میں آپ کو چنا، آپ کے بعد اللہ نے 1.25 لاکھ کو چنا۔ اگر وہ 1.25 لاکھ میرا ایمان ہے، پھر یہ 1.25 لاکھ میرا ایمان ہے۔ اگر وہ 1.25 لاکھ میرا عقیدہ ہے، یہ 1.25 لاکھ میرا عقیدہ ہے۔ اگر ان کی عزت کی بات کرنا ایمان ہے، ان کی عزت کی بات کرنا ایمان ہے، اگر ان سے محبت عقیدہ ہے، ان سے محبت عقیدہ ہے، پھر مجھے ڈٹ کر جرأت سے، غیرت سے، حمیت سے، بہادری سے یہ بات پگڑ میں ڈال کہہ لینے دو۔ انبیاء کا منکر بھی کافر ہے، صحابہ کا منکر بھی کافر ہے۔ کافر تھا، کافر ہے، کافر ہی رہے گا۔